دین کی سب سے اہم بنیادی چیز نظریات ہے، تو اسلام میں سب سے پہلے نظریات کی اصلاح آتی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جب کبھی یہ بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں جگہ اصلاحی مجلس ہے یا فلاں جگہ اصلاحی بیان ہے، تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں عقائد کی بات نہیں ہوگی بلکہ اعمال کی اصلاح کی بات ہوگی، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ عمل سے کہیں زیادہ پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، عمل سے کہیں زیادہ پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ تو پہلی چیز نظریات کی اصلاح ہے، مطلب یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمارے جو بنیادی دینی تصورات، ایمانیات، عقائد، نظریات ہیں، وہ واقعی وہ ہونے چاہیے جو اسلام کے بیان کردہ ہیں، اسلام کے ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ نظریات کی اصلاح۔ اب بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ نظریہ ہے کیا؟ نظریات ہے کیا؟ نظریات وہی ہیں جس کو ہم نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا نماز حنفی مثلا، تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ ایمان مجمل یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی مختصر تعارف ہے، ایمان مفصل یہ ہمارے عقیدے، ہمارے ایمانیات، ہمارے نظریات کا کچھ تفصیلی تعارف ہے۔ ان کی اصلاح کا نام جو ہے نظریے کی اصلاح۔ ایمان مجمل میں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کا معنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ اس کی ذات ہے اور اس کی صفات پر، اس کے اچھے اچھے ناموں پر جو بھی اس کے ہیں صفاتی نام، اور میں نے اس کے تمام احکامات کو قبول کیا۔ یعنی ایمان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر ایمان، اس کی صفات پر ایمان اور اس کے احکام کو ماننا، یہ ایمان کا مختصر تعارف ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان میں اصلاح کیا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر اس کا نظریہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کو بھی خدا کا درجہ دیتا ہے، یا کہتا خدا کئی ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی خدا ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نظریے کا بگاڑ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نظریے کا بگاڑ ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات کے بارے میں توحید کا قائل ہونا کہ اللہ پاک کی ذات سے کوئی شریک نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہے، مشرکین مکہ نے تو کئی گڑھ رکھے تھے، تو ہندوؤں نے کئی خدا گڑھ رکھے۔ یہ ہے نظریے کا بگاڑ۔ اس کی اصلاح کا نام نظریے کی اصلاح ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی توحید کا قائل ہوں، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ صفات ذات باری تعالیٰ کی اتنے کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اکٹھے نہیں کر سکتے۔ اللہ کی صفات اتنے ہیں، اس کے صفاتی نام اتنے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مشہور صفاتی نام 99، مشہور صفاتی نام کتنے؟ 99۔ تو جو اللہ پاک کی صفات ہیں، تو اللہ پاک کی جس طرح کہ دیکھیں ہم ہیں، ہم میں سے ہر بندہ ہے، کچھ نہ کچھ خوبیاں ہر بندے میں پائی جاتی ہیں، تو اللہ پاک کی ذات ہے جو خوبیوں سے جو ہے نا وہ معمور ہے، خوبیاں ہی خوبیاں، اس میں نقص والی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک کی جو صفات ہیں، اللہ پاک کی جو خوبیاں ہیں، اس میں کسی کو ساتھ شریک کر لیا، یہ نظریے میں بگاڑ ہے۔ جو خوبی اللہ کی ہے، جو صفت اللہ کی ہے، وہ کسی اور کو دے دی، یہ نظریے میں بگاڑ ہے۔ اس کی اصلاح کا نام جو ہے وہ نظریے کی اصلاح ہوتا ہے۔ ہاں جی، اتنا بندہ کہے کہ اللہ پاک بھی غیب جان دیا، اس کو بھی ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تو علاوہ فلاں کو بھی ہر چیز کا علم ہے، ایک ہی ہے۔ یہ نظریے کا بگاڑ ہے، صفات میں شرک ہے۔ اللہ پاک بھی مختار کل ہے، اللہ کے علاوہ فلاں بھی مختار کل ہے، اس کے پاس بھی ہر طرح کے اختیار ہیں، تو یہ نظریے کا بگاڑ ہے۔ ہاں جی، اسی کی اصلاح کا نام نظریے کی اصلاح۔
ہم جو فصل پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کیا مانا؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. یہ میرے ایمان کا آپ کے ایمان کا تفصیلی تعارف ہے. میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. جیسے ایمان لانے کا حق یعنی اس کی ذات کے ساتھ اس کی صفات سے اس کو شریک نہیں کرنا. ہاں جی، یہ اسلام ہے. وہ آمنت باللہ یا ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا. اب فرشتے اللہ پاک کی طرف سے مخلوق ہیں. وہ جوہر نورانی تشکل باشکال مختلف، وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اپنا سکتی ہے. ہاں جی، اللہ پاک کی طرف سے نور سے بنی مخلوق ہے. تو اب اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج کل جو ملحدین ہیں کہ بعض جو اللہ پاک کی ذات کو نہیں مانتے فرشتوں کو بھی نہیں مانتے، بعض ایسے جو اللہ پاک کی ذات کو ماننے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں فرشتوں کو نہیں مانتے. یہ نیچری حضرات کہتے ہیں کہ جو فرشتے جو ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی الگ اس طرح کی مخلوق نہیں ہے. اب انہوں نے جو آیتیں فرشتوں کے بارے میں ہیں، جو حدیث فرشتوں کے بارے میں، اس میں غلط تعبیرات شامل کر دی. یہ نظریے کا بگاڑ ہے. تو میں ایمان لایا فرشتے پر، فرشتے اللہ پاک کی مخلوق ہے. آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر. تو کتب، اس کتابوں پر ایمان لایا. اللہ پاک نے وقتاً فوقتاً مختلف کتابیں، صحیفے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے سارے. تو جو اکیلے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بڑا مجموعہ آتا ہے لکھا وہ کتاب ہے، اور اس سے چھوٹے کو صحیفہ کہتے ہیں. کتابوں پر ایمان. ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ میں ہے نا بات، ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، وہی صحیفہ چھوٹے رسالہ اسے کہتے ہیں. تو یہ ایمان کہ اللہ پاک نے جتنی کتابیں اس دنیا میں ہدایت کی اتاری ہیں ساری سچی ہیں. یہ نظریے کی اصلاح ہے. کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا نظریے کا بگاڑ. اور رسولی ہی، اس کے رسولوں پر ایمان. اب نظریہ رسالت اسلام کی بنیادی نظریات میں سے ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء بھیجے. اب ان تمام پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ اصل نظریہ ہے. کسی کی رسالت نبوت کا قائل ہونا، کسی کا انکار کر دینا، یہ نظریے کا بگاڑ ہے. تو اس کی اصلاح کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھے. یہود و نصارہ کا ایک جرم یہ بھی تھا بڑا کہ وہ مرضی سے جس نبی کی چاہے نبوت کو چٹلاتے، اور جس نبی کی نبوت کو چٹلانے کے ساتھ ساتھ اس کو شہید بھی کرتے. اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، کہ انبیاء ایک جماعت کو تم شہید کرتے ہو اور ایک کو چٹلاتے ہو. یہ کیا معاملہ؟ رسول پر ایمان. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان. آخرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہم اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے. یہاں یہ دنیا کام کی جگہ ہے. جب ہم نے آنکھیں بند کرنی ہے، دنیا سے جانا ہے، تو پھر انعام کی جگہ آئے گی، وہ آخرت ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ کام کی جگہ. موت کے بعد کی زندگی یہ انعام کی. تو آخرت پر ایمان کہ ہم نے اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے اللہ پاک کی طرف سے. تو وہ جو جہان ہے وہ آخرت ہے. آخرت پر ایمان. ایک بندہ کہنا میں آخرت نہیں ماننا، اس طرح مشرکین مکہ تھے، وہ کہتے تھے ہم نے مرنے کے بعد زندہ کوئی نہیں ہونا. قرآن کریم میں ان کی اس بات کو بطور تعجب کا ذکر کیا کہ آئزہ کننا عظاما ورفاتا آئنہ لفی خلق جدید، کہتے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، تو کیا اب ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ یعنی اس کو عجیب سمجھتے تھے. ایک کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں یوحج العظام وہی رمیم، ایک کھوپڑی تھی اس کے پاس مردار کی، اور اس کو توڑ کر کہنے کا اس کو کون زندہ کرے گا جب یہ مٹی ہو گئی ہے؟ کیا جواب دیا گیا؟ کل یحییھا. بھائی آپ فرما دیجیے کہ وہی ذات اس کو زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلے ہی مطلب پیدا کیا. یہ نظریے کا بگاڑ ہے. اگر بندہ آخرت کا منکر ہو تو آخرت پر ایمان یہ نظریے کی اصلاح ہے. یہ کیا ہے؟ نظریے کی اصلاح.
آخر پر ایمان. والقدر خیری وشری من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے. ہم کہتے ہیں بھی دیکھو انسان پر حالات اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں، تو جو بھی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے. تقدیر علم الہی کا نام ہے، حکم الہی کا نام نہیں ہے. کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے اللہ پاک کو زبردستی اس سے نہیں کرواتے. کوئی بندہ برا کام کرتا ہے اللہ پاک زبردستی نہیں کرواتے. اس کو اس دنیا میں اختیار دیا ہے کرنے نہ کرنے کا، اس کی وجہ سے اس پر جو ہے جزا سزا ہے، اچھی ہے بری. تو اچھی بری تقدیر پر ایمان یہ سب اللہ پاک کی طرف سے. والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ موت کے بعد زندہ ہونا، مرنے کے بعد کی زندگی، ہاں جی، اس پر ایمان، یہ نظریے کی اصلاح ہے. اس کا انکار یہ نظریے کا بگاڑ. تو ہمارے عموماً عام طور پر کیا کہتے ہیں جب بھی کہیں بیان ہو اصلاحی تو اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اتنے کی گل ہونی ہے، اتنے اعمال دی اصلاح کی گل ہونی ہے. حالانکہ نظریے کی اصلاح پہلے ضرور، نظریے کی اصلاح پہلے ہے، عمل کی اصلاح بعد میں. اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ کوئی اور قبول. یہ ایمانیات